بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی ہم اپنے واٹس ایپ کے گروپ ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہیں، جہاں پر دنیا بھر کے معروف قادیانی مربیوں سے، قادیانی اسکالرز سے گفتگو ہوتی ہے، ہماری ڈیبیٹس ہوتی ہیں مختلف موضوعات کے اوپر۔ اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو آفیشیل گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو خود بھی جوائن کریں اور اپنے دوستوں کو اس گروپ میں لازمی ایڈ کریں۔ یہاں یہ ایڈ ممبرز کا بٹن ہے اور یہاں سے آپ اپنے دوستوں کو اس گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ختم نبوت ٹائمز چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں اور اس کی ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ یہاں پر ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے اور یہ پہلی ہم نے ایک سکرین یہاں سینڈ کی ہے اور یہ سوال کیا کہ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک غبی انسان تھے؟ یہ قادیانی مربی لقمان باجوہ صاحب سے یہ سوال کیا، آگے لکھا بھی ہے باجوہ صاحب۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 کے صفحہ 127 کے اوپر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ اور یہاں پر آگے گفتگو شروع ہوئی، دوبارہ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی درایت اچھی نہ تھی؟ یہاں پہ لقمان باجوہ صاحب کی آڈیو آئی ہے، سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم میرے شاہ صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس لفظ غبی کی جو ہے نا وضاحت بھی کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غبی تھے، اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پایا کے نہیں تھے کہ وہ حدیث کے اصل معنی کو سمجھ سکے۔ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر یا دوسرے صحابہ جو سمجھ سکتے تھے، اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے غبی کا لفظ استعمال کیا۔ غبی کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو آپ لوگ لیتے ہیں، غبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اس مفہوم کو، اس حدیث کے اصل مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے تھے اور جو اپنی طرف سے انٹرپریشن ہوتی وہ کر دیا کرتے تھے، اس لیے غبی کا لفظ ہے۔ اور یہ حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جی باجوہ صاحب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو تشریح آپ نے کی ہے کہ غبی تھے، کیا یہ والی تعریف اور ان کی یہ زندگی کے متعلقہ کوئی اس قسم کی بات پہلے کبھی ہوئی تھی؟ پہلے 1400 سال 1300 سال کے اندر کبھی کسی نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی؟ اور یہ غبی کی تعریف جو آپ نے کی اور پھر مرزا صاحب نے کی، اور یہ کہاں پہ کی وہ بھی ذرا بتائیں، اور جو ہم نے سمجھا ہے، ہم نے کیا سمجھا اور آپ نے کیا سمجھا، تھوڑا سا ہمیں وضاحت تو کر دیں۔ اور وہ تو مرزا جی تو واضح کرتے ہیں وہ درایت میں کم ہے، کم تدبر والے۔ غبی کی تعریف اور کیا وہ کریں گے، واضح کرتے ہیں کہ درایت کم ہے اور تدبر میں کم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں دوستو ایک اور سکین میں نے پیش کیا ہے مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 21 اور صفحہ 410 کا۔ یہ سکین آپ کے سامنے ہے، اس کو ملاحظہ کر لیں اور اس کے اوپر ہماری آڈیو بھی آپ سن لیں۔ مرزا غلام قادیانی تو کہتے ہیں ابو ہریرہ کی درایت میں کمی ہے، فہم قرآن میں کمی ہے، وہ فہم قرآن میں اکثر ٹھوکریں کھایا کرتے تھے، غلطیاں کرتے تھے۔ اور مرزا قادیانی یہ تو تکار سے مخاطب ہوتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو، کرتا تھا، ہوتا تھا، کرتا تھا، ٹھوکر کھاتا تھا، غلطی کرتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک صحابی کی یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہاں پر 201 اور سکین میں نے پیش کی ہے مرزا غلام قادیانی نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 36 کا حوالہ میں نے دیا ہے، یہ آپ ملاحظہ کر لیں اور اس کے اوپر ہماری آڈیو سماعت فرمائیں۔ اصل وجہ یہ تھی باجوہ صاحب کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ تمام روایات ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت امام مہدی کے بارے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے، مرزا غلام قادیانی نے جان چھڑانے کے لیے اور
چونکہ وہ احادیث میں واضح علامات ذکر کی گئی ہیں حضرت امام مہدی کی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، تو ان تمام مرویات کو مشکوک کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے یہ سازش رچائی کہ حضرت ابو ہریرہ کو مطعون کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس وجہ سے مرزا غلام قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ شاہ صاحب، جب بات میں روانی ہوتی ہے نا تو لفظوں کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ جب بات روانی سے کی جا رہی ہو، کوئی تحریر لکھی جا رہی ہو، تو اس میں لفظوں کا انتخاب نہیں ہوا کرتا ہے کہ یہ لفظ کریں، اور اگر وہ اچھے ہی لفظ ہوتے تو پھر آپ کو اعتراض کرنے کا موقع کہاں ملتا؟ تو پھر تو بات سمجھ جاتی ہے نا انسان کہ لفظ کا انتخاب کیا گیا ہے تحریر کے لیے۔ یہ ایک عام روانی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ، ایک نبی کا مقام اور ایک عام صحابہ کا مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا تھا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نبی تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے تھے۔ نبی کا مقام اونچا ہی ہوتا ہے۔ نہیں شاہ صاحب، یہ آپ کا اعتراض غلط ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تمام احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مروی ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسا کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل آپ کی غلط ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ غلطی کی، ان تمام چیزوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور آپ نے جو حوالہ جات لگائے ہیں ان کو آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں۔ مسیح السلام نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ان وجوہات کی بنا پہ غبی تھے، یعنی کم فہم تھے، وہ قرآن کا فہم نہیں رکھتے تھے اتنا جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے۔ کیا آپ نہیں مانتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا بہت فہم رکھا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کے خود قرآن کا علم سکھایا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فہم نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ بات نہ کیا کرے شاہ صاحب آپ۔ تمام وضاحتیں مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں بلا وجہ کہ آپ اعتراض اٹھا لیتے ہیں، کم فہمی کی وجہ سے غبی کہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب، کم فہمی کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غبی کہا ہے، کم فہمی کی وجہ سے۔ قرآن کی فہم جو تھا، قرآن کا جو فہم تھا وہ کم تھا، ان وجوہات کی بنا پہ، ورنہ اعتراض بنانے کے لیے نہیں، کوئی الزام نہیں دے دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ یہ آپ کے خود کے من گھڑت اعتراضات ہیں، ان سے کوئی فائدہ تھوڑی ہوتا ہے شاہ صاحب۔ آپ سمجھدار انسان ہیں، اس کے بعد بھی آپ ایسی غلطی کریں، کم فہمی تھی قرآن کی۔ جی باجوہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا بات کی روانگی جب ہوتی ہے تو لفظوں کا انتخاب نہیں ہوتا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! آپ کے سلطان القلم، جن کو آپ سلطان القلم کہتے ہیں، مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ میں سلطان القلم ہوں، وہ سلطان القلم کی جو ہے نا یہ سلطانیاں دیکھیں، اور یہ ایک دفعہ ایک کتاب میں ایک جگہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ 410 کے اوپر بھی مرزا قادیانی کہتے ہیں ابو ہریرہ فہم میں قرآن میں ناقص ہے، اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ کون سے محدثین؟ ہمیں بتائیں نا ذرا، بتائیں کون سے محدثین ہیں؟ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا ہے، کس بیانی کی ہے، سراسر بہتان لگایا محدثین کے اوپر۔ پھر آگے کہتا ہے مرزا قادیانی ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کیے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے، جیسا کہ اور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے۔ جو امور فہم اور درایت کے متعلق ہے، ابو ہریرہ اس کو سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نبی ہے، تو لہذا وہ نبی جو ہے نا، اس اعتبار سے مرزا قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ کی توہین کی ہے۔ واہ واہ، کیا آپ نے تعویل کی ہے جی! مرزا قادیانی نبی ہے، اس لیے جو ہے نا اس نے ابو ہریرہ کی توہین کر دی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے! وہ جناب بن بلائے مہمان مرزا قادیانی کو آپ نے نبوت کی سیٹ کے اوپر ڈائریکٹ فٹ کر دیا۔ ہم تو اس کو کذاب کہتے ہیں، دجال مانتے ہیں، اور پہلے اس کے دجل بیانی تو آپ جناب صاف کر لیں، اس کے بعد آپ اس کی نبوت کی سیٹ پہ بٹھانا یا خدا کی سیٹ پہ، جو مرضی سیٹ پہ بٹھانا۔ ہم تو کہتے ہیں وہ کذاب ہے، وہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو نبوت کی سیٹ پہ فٹ کر دی ہے۔ جی وہ تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ ہمیں بھی بتائیں نا ادھر۔
کریں نا، بتائیں کہ کون کون سی غلطی کی حضرت ابو ہریرہ نے تو مرزا قادیانی نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کون سی وضاحت کی تو کون سی غلطیاں بتائیں، ہمیں بھی تو وہ بتائیں نا۔ یہاں ایک اور حوالہ سن لیں، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 36 کے اوپر بھی مرزا قادیانی کہتا ہے بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی جیسے ابو ہریرہ، وہ اپنی غلط فہمی سے عیسیٰ موعود کے آنے کی پیشگوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آ جائیں گے، جیسا کہ ابتدا میں ابو ہریرہ کو بھی یہی دھوکہ لگا ہوا تھا، اور اکثر باتوں میں ابو ہریرہ بوجہ اپنی سادگی اور کم درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑ جایا کرتا تھا۔ یہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی کتنی توہین کر رہا ہے مرزا قادیانی، اور ہم تو کذاب مانتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو نبوت کی سیٹ پہ فٹ کر دی ہے، لو جی وہ نبی تھا اس لیے اس نے ابو ہریرہ کی جو ہے نا توہین کی ہے۔ باجوہ صاحب صحابہ کی شان کے اوپر کئی قرآن کی آیات، کئی احادیث شاہد ہیں۔ ایک حدیث بہت مشہور، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ نجوم کی طرح، ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُهُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جس کی بھی اقتدا کرو گے، اس میں ابو ہریرہ بھی آتے ہیں، ابو ہریرہ کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر وہ غبی ہوتے، درایت قرآن سمجھنے میں کم ہوتے، ان کی عقل کمزور ہوتی، وہ پاگل ہوتے، استغفر اللہ جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہاں پہ جائے گی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاگل انسان کی اقتدا کا حکم دے رہے ہیں کہ تم اس سے ہدایت پاؤ گے؟ جواب دے مجھے۔ دیکھیے شاہ صاحب، ساری باتیں آپ کی صحیح، لیکن یہ بات آپ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ کو سخت کلامی سے نا بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ میں جب آپ کے ساتھ اخلاق سے بات کرتا ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے میرے ساتھ اخلاق سے بات کریں، آپ میرے پیشوا کو گالی مت دیں، سمجھے؟ میں آپ کے والدین کو یا کسی کو کبھی بھی برا بھلا کہا ہے، اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایسا کوئی الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ اور یہی دوسری بات میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا ہے کہ کم فہمی، جب قرآن کو کوئی آدمی ان معنوں کو نہیں سمجھ پاتا، جیسے آپ لوگ ہیں، آپ کم فہم ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے قرآن کے ان معنوں کو، اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتے آپ، تو پھر آپ لوگوں کو تو غبی ہی کہا جائے گا نا۔ غبی کے لفظی میں نے جو آپ لوگ کرتے ہو غلط بلا وجہ ایک الزام دینے والی بات، لسان العرب میں اور بھی تو معنی ہیں، اس کے اور بھی تو عربی کی لغت ہے، اس میں اور بھی تو کئی سارے معنی ہیں، کئی الفاظ میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر بات کو آپ جو ہے اعتراض کی دور سے دیکھیں گے تو کبھی بھی حق نہیں پا پائیں گے۔ اعتراض تو پھر اعتراض ہی بنانا ہے نا، وہ تو آپ نے کسی بھی چیز کو اٹھا کے بنا دینا۔ ایک بات یاد رکھیں، مسیح السلام نے بالکل بھی یہاں پہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کیے، کم فہمی کی وجہ سے غبی کہا ہے، اور اس کی تمام مثالیں بھی مرزا صاحب نے سامنے رکھی ہے۔ سلمان صاحب، مجھے پتا ہے آپ کا بلڈ پریشر بہت جلدی ہائی ہوتا ہے۔ یہاں دوستو ابھی سن لیجئے گا، لقمان باجوہ صاحب نے جو کہا ہے نا لسان العرب میں غبی کے اور بھی معنی ہیں، اور وہ معنی یہ اب سلمان فارسی کو مخاطب کر کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم بھی غبی ہو، تم بھی جاہل ہو، اجڈ ہو، تمہیں پتا کچھ بھی نہیں ہے، لہذا تم بھی غبی ہو۔ تو خود ہی انہوں نے جو ہے نا اس کی لغت کی وضاحت کر دی ہے، غبی کی لغت کی۔ اس دن میں نے آپ کو دیکھا تھا برمنگھم میں، آپ نے اپنا کی بورڈ توڑ دیا تھا، کمپیوٹر پہ مکہ مارا تھا، پتہ نہیں آپ کی اہلیہ نے آپ کو بلایا تھا اور آپ نے پھر وہ کمپیوٹر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر جو پانڈے کھڑکے ہیں وہ سب سنتا رہا ہوں گا، دیکھتا رہا ہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو بلڈ پریشر نہ ہائی کریں، آپ پہلے مطالعہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی محترم سلمان فارسی صاحب، میری طرف سے اللہ حافظ۔ اب رات بہت ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر صبح بات ہوگی جب آپ کو وقت ملے، جس بھی موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں، میں ہر موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار، چاہے وہ وفات مسیح کا موضوع ہو، چاہے وہ ختم نبوت کا موضوع ہو، چاہے اجراء نبوت کا موضوع ہو، یا سیرت نبوی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہو، ہر موضوع پہ بات کرنے کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہوں، اور میرا اچھی طرح مطالعہ ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ باقی اعتراض بنانا آپ کا کام ہے، آپ بناتے رہیں اور اس کو چاٹتے رہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے پھر ایک بار کہتا ہوں کہ حق کو پہچان لیں۔ قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں نا،
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. بہتر ہوگا کہ اس آیت کو آپ پڑھیں، اس کے معنی پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں تو سمجھ جائیں. ہم نے تو ایک منادی کرنے والے کی منادی سن لی اور جو ہمیں ایمان کی طرف بلاتا تھا ہم اس کی طرف آ گئے. اب اپنا سوچیں کہ آپ کیا کریں گے. ساری عمر وہاں ہوٹل میں بیٹھے پانڈے صاف کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے اور اس کے معنی سمجھے، اس کے معرف سمجھے اور مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لیں. اور کچھ حاصل نہیں ہے، سب مسیح السلام کی بیعت میں ہی سب کچھ. ورنہ جو حالات ہیں نا وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. باجوہ صاحب کمال کی بات کرتے ہیں آپ. یہاں پر ہمارے لائٹ کی پرابلم تھی تو ابھی میں یہ آپ کی آڈیو سن رہا ہوں. آپ کے پیشوا کو کب میں نے گالی دی ہے؟ میں تو حقائق پیش کر رہا ہوں. ان حقائق کا نام آپ نے گالی رکھ دی ہے. آپ کے پیشوا نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کی میں نے خدمت میں رکھ دی ہے. اب آپ نے فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ آپ کے پیشوا نے یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا. آپ نے اس کا نام گالی رکھ دی ہے. وہ جناب حضرت ابو ہریرہ کو گالیاں نکال رہا ہے ایک شخص، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کی نہ عزت احترام کریں. ہمارے صحابہ کی جو بےعزتی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، تو اس شخص کے بارے میں آپ یہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم آگے سے جناب ان کی عزت کریں. اور حالانکہ یہاں پہ میں نے کوئی بےعزتی نہیں کی، کوئی ایسی توہین جناب جس کا نام آپ نے توہین رکھا ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو ہم تو ویسے بھی آپ جناب کہہ کے بات کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی کہ جتنے بھی عقائد ہیں وہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم آپ جناب کہہ کے بات کرتے ہیں. بہرحال مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مرزا غلام قادیانی نے جو جناب گالی دی ہے، یہ ایک بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑی توہین کی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو آپ نے کلام کیے ہی نہیں ہے. ابو ہریرہ غبی ہے، وہ جناب وہ درایت میں کم ہے، فہم قرآن میں کم ہے. ابھی سلمان بھائی نے بھی آپ سے سوال کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تفسیر بیان کرتے تھے، جو صحابہ سنتے تھے، ان میں سے کبھی کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو کہ ابو ہریرہ تو غبی ہے، تیری درایت کم ہے، تیری تفسیر ہمیں نہیں چاہیے، تو جو ہے نا فہم قرآن تیرے اندر درست نہیں ہے، درایت کم ہے تیری؟ کبھی کسی نے کہا ہو؟ یہ صرف مرزا غلام قادیانی کو پتا چلا تھا. لقمان باجوہ صاحب کہنے چلے گے آپ جناب آپ ہماری آڈیو سنیں تو رپلائی کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب بلا وجہ آپ گرم ہو جاتے ہیں. اس ٹائم تو آپ بھاگ گئے تھے، اب آپ لوڈ شیڈنگ کا بہانہ لگائیں یا کچھ بھی کریں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ آپ بھاگ گئے تھے. اب آپ آئے ہیں رات کے 12 بجے اور آ کے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ اوپر میں نے خدا حافظ بھی کر دیا گروپ کو کہ میں صبح انشاءاللہ بات کروں گا. اس کے بعد بھی آپ مجھے للکار رہے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے وہ حدیث بیان کی نا شاہ صاحب، جہاں آپ نے وہ حدیث بیان کی نا، وہی دوسری حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور میرے سامنے سے کچھ میرے صحابہ کو دوزخ میں لے کے جایا جا رہا ہوگا، اور میں پوچھوں گا یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو آواز آئے گی یا رسول اللہ بے شک تیرے وفات پانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا دین میں غلطیاں پیدا کی. تو ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بھی وہی جواب دوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان پہ نگران تھا، مگر جب تو نے مجھے اٹھا لیا فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم. تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی. تو صحابہ میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بعد میں دین سے انحراف کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی. تو ہر چیز ہر طرح کے ہوتے ہیں. باقی دوسری بات جو یہ غبی والی بات ہے، غبی کا مطلب میں نے آپ کو کل بھی سمجھا دیا کہ کم فہمی کو غبی کہتے ہیں. جو حدیث کا اصل مفہوم ہے اس کو نہ سمجھ پائے اس کو غبی کہتے ہیں.
اب آگے آپ جو مرضی کرتے رہے، اور مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا پورا جو ہے حوالہ دیا ہے، احادیث نبوی پیش کی ہیں۔ جی محترم دوستو، یہ اگلی تمام ڈبیٹ اسی حدیث کے اوپر ہے جو یہ لقمان باجوہ صاحب نے پیش کی ہے کہ کچھ صحابہ حوض کوثر پہ آئیں گے تو وہ جی صحابی ہوں گے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام سے انحراف کر دیا، تو اس چیز کے اوپر اگلی گفتگو ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سلمان فارسی صاحب، اسی لیے تو میں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ کی عقل موٹی ہے، آپ کم فہم ہیں۔ یہاں سننے غبی کی تعریف کر رہے ہیں یہ سلمان فارسی کو، جو کہیں گے نا یہ ہے غبی کی تعریف، موٹی عقل ہونا، کم فہم، جاہل، اجڈ، اس کو غبی کہتے ہیں۔ آپ غبی ہیں، اسی لیے تو کہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور میرے سامنے سے کچھ اصحاب کو دوزخ میں لے کے جایا جا رہا ہوگا، تو میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو آواز آئے گی یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا غلطیاں پیدا کی۔ تو پاس بیٹھے ہوئے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی جواب دوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان پہ نگران تھا، لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان پہ نگران تھا، میں نہ تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 کی وضاحت کی ہے، وہاں تشریح کی ہے اس بات کی۔ اور یہاں پہ اس بات سے یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، دونوں چیزیں یہاں پہ آ جاتی ہیں۔ سلمان فارسی صاحب، آپ ایک میرے ساتھ فیصلہ کر لیں، اگر میں نے یہ حدیث پیش کر دی تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے؟ آپ مانیں گے کہ آپ غبی ہیں؟ آپ مانیں گے کہ آپ غلط ہیں؟ آپ مانیں گے کہ آپ کم فہم؟ یہ دیکھیں جی، غبی کی تعریف یہ ہے کہ جو کم فہم ہو، جو غلط ہو، غلط کو کہتے ہیں جناب غبی۔ یہ خود کر رہے ہیں یہ تعریف، سن لیں توجہ سے سن لیں۔ اور ان باجوہ صاحب سے ہمت نہیں ہوئی یہ حدیث پیش کرنے کی، یہ حدیث تو بعد میں نے پیش کی ہے۔ تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے؟ آپ مانیں گے کہ آپ غبی ہیں؟ آپ مانیں گے کہ آپ غلط ہیں؟ آپ مانیں گے کہ آپ کم فہم ہیں؟ مانیں گے نا اس بات کو؟ تب میں حدیث پیش کروں گا۔ میں نے بہت حوالے پیش کر لیے، بہت باتیں کر لی آپ لوگوں سے، آپ لوگ کسی بات پہ آتے نہیں ہو۔ آج اگر پھنسے ہو تو کہو کہ اگر یہ ہے، اور اگر میں یہ حدیث نہیں پیش کر سکا تو میں جیسے آپ کہو گے میں وہ کر لوں گا، جو آپ شرط رکھو گے۔ لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ جماعت احمدیہ میں شامل ہو جاؤ گے؟ صاف سیدھی بات کرو، اس کے بعد آگے بات ہوگی، ورنہ بات نہیں ہوگی آپ سے۔ سلمان فارسی صاحب، پہلے فیصلہ کر لیں کہ اگر میں نے یہ حدیث پیش کر دی اور اس میں اصحاب کا نام ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ جماعت احمدیہ میں شامل ہوں گے؟ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانیں گے؟ لعنت کریں گے آپ کے جو نام نہاد اسلام پہ؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، آپ کو ساری گردان سنا دی، اس کے بعد بھی اگر آپ کہیں کہ حدیث کا اسکیل نہیں پیش کر دوں گا، وہ بھی انشاءاللہ کر دوں گا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور من عین ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ باقی آپ پہلے فیصلہ کریں کہ آپ کریں گے کیا اس کے بعد۔ سلمان فارسی صاحب، ایک بار تو آپ کہیں کہ میں تمہارے میں شامل ہو جاؤں گا، جماعت احمدیہ کو مان لوں گا، مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے آؤں گا، اور میں آپ کو کھلے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں حدیث نہ دکھا پاؤں تو جو آپ شرط رکھیں گے میں وہ ماننے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ پہلے یہ بات واضح کر لیں، اس کے بعد میں متن پیش کر دوں گا حدیث کا۔ ایسے نہیں بات بنتی۔ اب کئی دفعہ میں نے آپ کو حوالے دیے، آپ اسی میں کیڑے نکالتے ہو، اس میں ادھر ادھر بھاگتے ہو اور پھر گم ہو جاتے ہو، یا مجھے ہی نکال دیتے ہو گروپ میں۔ ایسی ہی کچھ باتوں کی وجہ سے مجھے قادیانی مناظرہ فیس بک پہ جو آپ کا گروپ ہے اس میں سے ساحل کالو اور نے نکال دیا تھا۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ پہلے کچھ بات طے کر لو، اگر کچھ طے کرنا ہے تو اس کے بعد میں متن پیش کر دوں گا حدیث کا، ورنہ میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو 100 جوتیاں کھانے کو تیار ہوں، لیکن اگر صحیح ہے تو آپ کو جماعت احمدیہ میں شامل ہونا پڑے گا۔ پہلے اس بات کا فیصلہ کرو۔
کسی بات پہ آؤ، ورنہ فائدہ کوئی نہیں بات کرنے کا۔ دوستو یہ مرزائیوں کا بہت بڑا دجل فریب ہوتا ہے، دعویٰ خود کریں گے اور جب ان سے دلیل طلب کی جائے تو کہتے ہیں اچھا پھر دلیل جب ہم دیں گے تو تم مرزائی ہو جاؤ گے کہ نہیں۔ حالانکہ بھائی تم نے دعویٰ کیا تو دلیل دو، یہ کون سی تم شرط رکھ رہے لو جی اگر میں وہ پیش کر دوں نا تو تم مرزائی ہو جانا۔ سلمان فارسی صاحب، میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر میں متن پیش کر دوں تو پھر آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ انہوں نے متن پھر بھی پیش نہیں کیا، اور یہ میں پھر اگلے دن آیا ہوں تو پھر آ کے یہ میں نے متن پیش کی ہے۔ یہ حدیث دیکھ لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور 6585 نمبر یہ حدیث ہے، اس کو آپ توجہ سے دیکھ لیں اور اس کے بعد گفتگو آپ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ باجوہ صاحب آپ کی آڈیو میں نے ابھی سنی ہے، پہلی آڈیو سنی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ صحابہ جو ہے نا مرتد ہو گئے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اور آپ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ حوض کوثر پہ وہ آئیں گے تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ تو میرے بعد مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے، تو لہذا میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ مفہوم اس کا یہ۔ اب گزارش یہ ہے کہ وہ حدیث کے مفاہیم کیا ہیں، معنی کیا ہے، کس پر اس کا اطلاق ہے، کیا اس کی مراد ہے، مفہوم ہے، وہ تو بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کو شرم تو نہیں آئی؟ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں چل رہی ہے اور جس کے بارے میں مرزا غلام قادیانی نے ان کو غبی کہا ہے اور کہا ہے کہ فہم قرآن میں وہ کم ہے، اس کا ادراک کم ہے، اور حدیث بھی آپ اسی کی پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بخاری شریف کی 6585 نمبر حدیث ہے اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ پہلے تو مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آیا یہ جب غبی ہے ابو ہریرہ تو اس حدیث کو آپ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مجھے بتائیں جلدی سے۔ اس کے بعد یہ کچھ ٹیکسٹ میں نے کیا ہے، چونکہ یہ باجوہ صاحب آ نہیں رہے تھے، میں نے یہاں لکھا ہے کہ اس حدیث کے مفاہیم و اطلاقات پر بعد میں بحث ہوگی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیں کہ ایک شخص غبی ہے تو آپ نے یہ حوض کوثر والی حدیث پھر کیوں پیش کی؟ وہ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور یہاں میں نے ان کو نیچے ٹیکسٹ بھی لکھا کہ سلمان فارسی کی عقل موٹی ہے، جاہل ہے، اسی وجہ سے وہ غبی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے غبی کا یہی معنی و مفہوم لیا ہے کہ معاذ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عقل موٹی ہے اور وہ جاہل تھے، لہذا وہ غبی ہیں۔ اور پھر میں نے یہ ٹیکسٹ کیا جی باجوہ صاحب اس موضوع کو آگے بڑھائیں اور ہمیں آپ کا جواب چاہیے، ابھی تو اس حدیث پر جیرا باقی ہے، انشاءاللہ جب بات چلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان صحابہ سے کون مراد ہے، قرآن و حدیث کے دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پھر میں نے لکھا کہ باجوہ صاحب آپ بھی اپنے دوستوں رافضیوں ناسبیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں۔ یہ اعتراض تو در حقیقت رافضیوں ناسبیوں کا تھا جن کی پیروی میں مرزا غلام قادیانی نے یہ اعتراض اٹھایا تھا۔ آگے جی یہاں باجوہ صاحب آگے ہیں، ان کی سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، میں نے کل تو اس بات کا جواب دے دیا تھا کہ غبی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کم فہم ہوتا ہے، جو قرآن کے معرف کو نہ سمجھ پائے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معرف کو نہ سمجھ پائے، اس کو غبی کہتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں مسیح علیہ السلام نے پوری اپنی کتابوں میں اس کی ڈیٹیل بھی دی ہے۔ رہی بات دوسری حدیث کی، دوسری حدیث تو سلمان فارسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور سلمان فارسی صاحب کی عقل موٹی ہے، وہ موٹی رہنی ہے، ان کو سمجھ نہیں آنی ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، ہم بھی مانتے ہیں یہ حدیث ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ انکار کرتے ہیں سلمان فارسی صاحب جیسے۔ میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت کے اوپر یہ بات ہماری چل رہی ہے اور آپ ان کو غبی سمجھتے ہیں، کم فہم سمجھتے ہیں، قرآن سے نابلد اور جاہل سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، اور آپ نے جو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے حدیث پیش کی ہے وہ بھی ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ میں نے تو اس چیز کا جواب پوچھا ہے، اس چیز کو تو آپ کھا پی گئے ہیں، اس کا جواب دیا ہی نہیں آپ نے۔ بخاری شریف کی یہ جو حدیث ہے 6585 یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس کا جواب دیں مجھے۔ محترم شاہ صاحب، اس میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، اور جن حدیثوں کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے یا جن کو کوڈ کیا ہے اپنی کتب میں،
ان میں فقہی مسائل ہیں، ان کی طرف مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہے نا اشارہ کیا کہ وہ چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کے معرف کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اس فہم کے آدمی نہیں تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو وہ صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہو۔ وہ فقہی بات ہے، وہ فقہی مسائل ہے جن کی طرف جن کو مسیح اسلام نے کوڈ کیا ہے۔ اور جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اب، اور جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجھے جواب دیں۔ باجوہ صاحب میرے سوال کا جواب آپ نے پھر نہیں دیا کہ حوض کوثر والی حدیث جو آپ نے پیش کی ہے وہ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ کو ایک طرف ان کو غبی اور نا اہل اور جاہل ثابت کر رہے ہیں اور اوپر سے ان کی حدیث بھی لے رہے ہیں۔ یہ دوگلا پالیسی کیوں اختیار کیا آپ نے؟ یہ دوہرا معیار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس کا جواب دیں مجھے۔ اس حدیث میں شاہ صاحب کوئی بھی فقہی مسائل نہیں ہے، صاف سیدھی سی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے اور سامنے سے کوئی صحابہ کو دوزخ میں لے کے جایا جا رہا ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو آواز آئے گی یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا غلطیاں پیدا کی۔ اس میں کوئی فقہی مسائل نہیں ہے۔ تو پاس جو بیٹھے صحابہ ہیں وہ پوچھیں گے یا رسول اللہ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی جواب دوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116، فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان پہ نگران تھا، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان پہ نگران تھا۔ اس سے دو مسئلے صاف ہو جاتے ہیں کہ تمام گزشتہ انبیاء بھی وفات پا چکے بالشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا، اور اس میں کوئی فقہی مسائل نہیں ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی، فقہی مسئلہ درپیش نہیں ہے اس میں۔ شاہ صاحب آپ ذرا کان میں تھوڑی سی نا وہ روئی نکال دیں یا کان میں تھوڑی سی تیل چلا لیں، سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کے نا تھوم پا کے نا سروں کے تیل چ انہوں گرم کر کے ٹھنڈا کر لو تو وہ تھوڑا تھوڑا کرنا وچ پایا کرو، تمہیں میری آواز صاف صاف سنائی دے۔ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر فقہی مسئلہ ہوتا تو پھر اس کی بھی جو ہے نا وضاحت کی جاتی، لیکن یہ حدیث جو میں نے پیش کی ہے اور آپ نے اس کا سکین پیش کیا ہے، اس میں کوئی فقہی مسائل ہی نہیں ہے۔ باجوہ صاحب اس حدیث سے مسئلے کتنے صاف ہوتے ہیں وہ تو بعد میں بتاتا ہوں نا، ابھی تو مجھے صرف اس چیز کا جواب دیں کہ ابو ہریرہ کی مروی کو آپ نے لیا کیوں؟ یہ فقہی مسئلے کو چھوڑیں، فقہی مسئلہ ہے یا نہیں ہے مجھے صرف اتنا بتائیں۔ ایک طرف آپ ابو ہریرہ کو غبی ثابت کر رہے ہیں، اوپر سے اسی شخص کی حدیث پیش کر رہے ہیں، یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ اس چیز کا مجھے جواب دے باجوہ صاحب۔ آپ کی پورے اس کی عمارت گر جاتی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوا یہ بھی ثابت ہوا، تو یہ فقاہت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ فقہیات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ اس سے جو ہے نا حکم کا استنباط کر رہے ہیں۔ ایک وجہ سے یہ حدیث جو ہے نا آپ لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے کیونکہ یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ آپ کے نزدیک غبی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایک ضعیف حدیث سے آپ ان احکام کا استنباط کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے اس چیز کا جواب دیں۔ شاہ صاحب اس لیے لیا کہ اس میں فقہی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ایک صاف سیدھی سی بات ہے، اس لیے اس حدیث کو لے لیا، اور دوسری حدیثوں کو بھی ہم لیتے ہیں لیکن اس کے صحیح معنی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات بیان کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے تمام لوگ جو ہے دار اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں گے قیامت سے پہلے پہلے، تو جبکہ قرآن ہی دوسری آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ میں اور مسلمانوں میں آپس میں جو ہے وہ اختلاف روزہ قیامت تک رہے گا، تو وہ کون سے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کریں گے؟ اگر سبھی نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان ہی لینا تو اختلاف کرنے والا رہے گا کون اس میں؟ یہ تمام چیزیں مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں، اور ان حدیثوں کو ساتھ لے کے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں سے بیان کیا کرتے تھے۔
चले जी बाजवा साहब, वो तो अब रिकॉर्डिंग में हम ये सारी चीजें ले आएंगे। अब मुझे ये बताएं कि इन सहाबा से मुराद कौन से सहाबा थे जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पलट गए थे। आप उन सहाबा में से चंद सहाबा की यहाँ लिस्ट बयान कर सकते हैं? कोई 1 2 3 4 बयान कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर भी बता दें, मैं फिर आपको वो लिस्ट बयान कर देता हूँ। तो शाह साहब आप मुझे बताएं कि क्या इस हदीस में जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा। दोस्तों आप अंदाजा कर सकते हैं कि बाजवा साहब असल में दिल से वो कबूल करते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी से गलती हुई है और मिर्जा कादियानी ने वाकई हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की गुस्ताखी की है। अब ये इनकी हंसी ये बता रही है हमें कि ये अंदर से कबूल कर चुके, लेकिन वो ये बात है कि ये अपनी जलालत को छुपाने के लिए अब ये खरसियानी हंसिया हंस रहे हैं। तो शाह साहब आप मुझे बताएं कि क्या इस हदीस में जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क्या इस हदीस में जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया वो सही नहीं है? जब ईसा अलैहिस्सलाम की वफात आती है तो आप वही तवफ़ा या तवफ़ैतनी कि मैंने जो है उठा लेने के करते हैं, लेकिन जब हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आप जो है वफात के मायने कर देते हैं। ये देख लें, आपके सामने हदीस है। शाह साहब मैं बिल्कुल पेश कर सकता हूँ, और लिस्ट भी पेश कर सकता हूँ सहाबा की जो उस वक्त फिर गए थे, जो इन्हिराफ कर गए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत से इन्हिराफ कर गए थे। मैं उनकी लिस्ट पेश कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपको इस हदीस पे इत्काद है या नहीं है? इस हदीस को आप सही समझते हैं या नहीं समझते? आपका ये जो सोच है वो क्या कहती है इस हदीस के बारे में? पहले मुझे ये वजाहत कर दे, बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। मोहतरम दोस्तों, इस मुनाजरे को तवज्जो से सुनिएगा अव्वल से आखिर तक। बाजवा साहब ने पहले ये कहा यह हदीस मैं पेश करता हूँ, कर देता हूँ, कर सकता हूँ मैं। वो हदीस पेश नहीं की, वो फिर हमने पेश की। फिर अभी इन्होंने ये कहा कि मैं उन सहाबा के भी नाम पेश करता हूँ, लिस्ट पेश करता हूँ, कर सकता हूँ, वो भी पेश इन्होंने नहीं किए। इस तरीके से 2-3 और भी दावे इन्होंने किए, लेकिन वो बाद में इन्होंने साबित नहीं किए। शाह साहब आप रिकॉर्डिंग में क्या ले आएंगे? आप मुझे पता है कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, जो आपके मतलब की चीज है वो आप रख लेते हैं, बाकी निकाल देते हैं। खैर छोड़े बात को, आप इस हदीस को मानते हैं या नहीं मानते? इस हदीस में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान की है उसको आप मानते हैं या नहीं मानते? इस हदीस को मानते हैं या नहीं मानते? जी बाजवा साहब, स्टेप बाय स्टेप चले ना, स्टेप बाय स्टेप चले और एक एक ऑडियो सेंड करें। ऑडियो पे ऑडियो आपकी आ रही है। हमारा तो इस हदीस के ऊपर बिल्कुल एतकाद है, और हम तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को सहाबी मानते हैं और उनकी जो है ना इज्जत और शान को बढ़ाते हैं। आप लोग तो गड़ाते हैं, मिर्जा कादियानी भी गटाते थे, और उसी मौजू के ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही है। हम इस हदीस को भी मानते हैं, लेकिन जो सहाबी आपने मुराद लिए हैं और जो आपके दोस्त राफिदियों, शियों ने और इन नासबियों ने इससे मुराद ली है, तो उसका तो अभी मैं बाद में गुफ्तगू करता हूं ना, उसकी तो गुफ्तगू बाद में करता हूं। मुझे सिर्फ चंद सहाबी जो आपके बकौल जी वो मुर्तद हो गए थे, मुनहरिफ हो गए थे, उनके जरा नाम बता दें यहाँ। बाजवा साहब आप लोग भी रिकॉर्डिंग करते हैं, आप लोग भी वीडियो बनाते हैं, और तमाम तकरीबन मर्ज़ई मुरब्बी मेरी वीडियोज बनाते हैं, तो बनाया करें। आप ये समझते हैं हम कांट छांट करते हैं या आपकी कोई चीज बीच में शामिल नहीं करते, तो लिया करें ना, आप वीडियो बनाया करें। तो ये जो है ना छोड़ दें ये किस्सा कहानी, ये अब ये पुराना हो गया है, ये आपका जो जाल है ना ये पुराना हो चुका है। मुझे जवाब दे, वो चंद जो सहाबी बकौल आपके जो मुर्तद हो गए थे उनके नाम बताएं मुझे। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये आयत पेश की है सूरह मुनाफिकून की, और ये आयत आपके सामने है, इसको देख लें। मुनाफिकों की ये अलामत भी यहाँ बयान की है कि वो ईमान लाते थे, बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे, कबूल करते थे, लेकिन थे वो मुनाफिक। ये मैंने आयत पेश की और आगे ये ऑडियो सुन लें बाजवा साहब। जी मोहतरम शाह साहब, आपने इस बात को तो मान लिया ना कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी ये हदीस जो है बिल्कुल सही है, और आपने ये भी मान लिया कि कौल रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही है। तो फिर आपको ये भी मान लेना चाहिए, ये तो अंडरस्टूड हो जाती है बात। फिर ये बात जो है ना फिर अंडरस्टूड होती है कि कुछ तो सहाबा ऐसे थे ना कि जो इस्लाम से इन्हिराफ करते थे, या उनके अमाल ऐसे नहीं थे। तो किसी को मोहर तो नहीं अल्लाह ताला ने कर दी ना कि ये सीधा जन्नत में ही जाएगा।
اب اگر ہم احمدی ہیں اور ہم اس بات کو کہیں جی کہ ہم پہ مہر کر دیا ہم تو سیدھے جنت میں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ایک حدیث بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجوہ صاحب یہاں پہ میں اب اپنے دلائل کو پیش کرنے لگا ہوں، اور اتنی دیر آپ وہ مرتد جو صحابی تھے جو آپ کے نزدیک ان کی لسٹ پیش کر دیں تو میں اب اپنے دلائل پیش کرنے لگا ہوں۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 ہے، اور اللہ عز و جل یہاں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ منافقت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ وہ اقرار کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیغمبر پر اللہ کے رسول ہے تو، اور آپ خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر یہ دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جلندری صاحب کا ترجمہ بھی یہاں تو گزارش یہ ہے کہ یہ آیت پہلی آیت یہ منافقوں کی یہاں جو ہے نا نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے تو یہی تھے کہ ہم جو ہے نا اللہ کو مانتے، اللہ کے رسول کو مانتے، گواہی دیتے تھے، وہ عبادت بھی ویسی ہی کرتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، بلکہ انہوں نے مسجد بھی بنا رکھی تھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو جناب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کے اندر شامل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ کے اندر شامل تھے، یہ وہ لوگ تھے، لیکن تھے یہ منافق، اور لوگ ان کو جو ہے نا ان کو لبادہ اوڑھنے کی وجہ سے ان کو بھی صحابی کہتے تھے۔ یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کیونکہ وہ سارے کام تو مسلمانوں جیسے کرتے تھے۔ اب اس کے اوپر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ لوگ ان کو صحابہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو اشرا مبشرہ میں سے، آپ تو سیدھے جنت میں جائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، میرے اعمال مجھے جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ اللہ کی رحمت مجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ تو یہ تو کسی کے اس میں نہیں لکھا ہوا، یہ تو بات آپ کو ویسے ہی سمجھ جانی چاہیے کہ صاف ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو کچھ صحابہ ایسے تھے۔ اب اس میں جو بیچ کی بات ہے میں وہ آپ کو اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ جی شاہ صاحب، آپ کا دلائل بھی میں نے سنی۔ اصل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ بات کہوں کہ جو صحابہ تھے وہ مرتد نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ سزا دی ہو اور وہ گئے ہوں۔ یہ جو ہے نا حدیث پڑھیں گے آپ کو تو پتہ چل جائے گا کہ کچھ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انحراف کر گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ ہے، میں لسٹ بھی پیش کر دوں گا انشاءاللہ وقت ملے گا تو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تو پھر وہ بات پکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ جی باجوہ صاحب، یہاں بھی پھر دجل اور فریب دینے کی کوشش کر دی آپ نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو ہم مانتے ہیں، آپ تو نہیں مانتے، آپ کا مرزا قادیانی تو نہیں مانتا، اس حدیث کو تو ہم مانتے ہیں نا، ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی آپ بھی مان گئے، آپ بھی مان گئے، کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، وہ ہمارے صحابی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ علم و فہم میں بہت اعلیٰ اور بالا تھے، بہت اعلیٰ اور بالا تھے۔ جس طریقے سے مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ خبی تھے، قرآن میں فہم نہیں تھا، ان کا ادراک نہیں تھا، کم تھا۔ اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اور یہاں پہ میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ کی قسم مدینہ واپس ہو کر عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت تو دیں ہمیں کہ ان منافقوں کی ہم گردن اڑا دیں۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ورنہ لوگ یوں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی صحابیوں کو قتل کرنے لگے ہیں، اپنے صحابہ کو۔ محمد یقتل اصحابہ، یہ اصحابہ اپنے صحابہ کو قتل کرنے لگے، کیونکہ وہ منافق جو ہے نا اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کی صفوں میں رہا کرتے تھے، تو یہ عرفی طور پہ ان کو بھی صحابہ کہا جاتا تھا، وہ لوگ کہتے تھے۔ اس کا اشارہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دیا کہ لوگ چونکہ ان کو صحابہ سمجھتے، اور یہ جناب اس حدیث کے اندر بھی وہی صحابی مراد ہیں، وہی صحابی مراد ہیں۔ نہیں باجوہ صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا جو آپ مفہوم میرے منہ سے اگلوانا چاہ رہے، ایسا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تک وہ مرتد صحابہ کے نام نہیں بتائے، ابھی تک نہیں بتائے، وہ کون سے مرتد صحابہ تھے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ،
वो मुझे नाम बताए, इधर लिस्ट बताए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग बननी है और ये जमात अहमदिया का मौक़िफ़ सामने आना चाहिए, बिल्कुल खुल के सामने आना चाहिए, वाज़े करें हर चीज को। ये जो बुखारी की मैंने हदीस पेश की है, यहां देखे अब्दुल्ला बिन अबी सलूल मुनाफिक था, जो बाप था मुनाफिकों का, उसके लिए भी असहाब का लफ्ज आया और उसके साथियों के लिए असहाब का लफ्ज आया है, सहाबी का लफ्ज आया है। बाजवा साहब, ये जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है हौज़े कौसर वाली, इस सहाबी से मुराद भी ये वाले हैं, ये अब्दुल्ला बिन अबी सलूल वाली टीम मुनाफिकों की। जी शाह साहब, बहुत अच्छी हदीस आपने पेश की, अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल वाली। ये सूरह मुनाफिकीन में जिसका जिक्र है उसके बारे में ये हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया बिल्कुल बरहक फरमाया, लेकिन आप मायनों में साथी करते हैं। अब इससे साबित हो जाता है कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक करता है, तौहीन करता है, उसको अल्लाह के रसूल ने भी कोई सजा नहीं दी। आपको इख्तियार नहीं होना चाहिए। चलो, आपने ये मसला भी साफ कर दिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बाजवा साहब, एक तो वो सलूल मुनाफिक था, तो एक आप लोग हैं। बात जो हो रही है उसका मुझे जवाब दें, इससे साबित क्या क्या हो रहा है वो बाद में करते हैं साबित, वो किस्सा साफ हो गया, ये भी मसला समझ आ गया। और जो सवाल कायम किया उनका मुझे बताएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हौज़े कौसर वाली हदीस में जिन सहाबियों का जिक्र है वो ये है, मुनाफिकों की टीम है। आया आप इससे मुत्तफिक हैं कि नहीं है? बताएं, या तो रद्द पेश करें या आप इत्तफाक करें मेरी बात से। रही बात है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ किया कि नहीं किया, इसके ऊपर हम पूरी डिबेट कर सकते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुस्ताखों को कत्ल करने का हुक्म दिया, कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं इसके ऊपर आपको दसियों हदीसें पेश कर सकता हूं, सही हदीसें, समझ आई? वो एक अलग मौजू है, वो आप फिर कभी जो है ना इसके ऊपर तबाज़ुमाई कर लीजिएगा, ठीक है जी, वो बाद में करेंगे, ये मौजू से हम हट जाएंगे। दोस्तों, यहां पर एक और हदीस मुस्लिम शरीफ की मैंने पेश की है, ये बड़ी करके मैं दिखा देता हूं और ये भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। इसको आप देख लें, ये आपके सामने खुली हुई है, तवज्जो से इसको एक मर्तबा देख लें और आगे फिर ऑडियो सिमात फरमाएं कि कौन सी गुफ्तगू हुई है। यहां बाजवा साहब, मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूं और हजरत अबू हुरैरा से ये भी मरवी है। अब ये भी अबू हुरैरा से मरवी है, इसको भी ले लीजिएगा, ठीक है जी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग मेरे हौज़े कौसर पर आवेंगे और मैं लोगों को हटाऊंगा इस पर से जिसे एक मर्द दूसरे मर्द के ऊंटों को हटाता है। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमको पहचान लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी निशानी ऐसी होगी कि जो किसी उम्मत के पास ना होगी। तुम आओगे मेरे पास सफेद पेशानी और हाथ पांव लेकर, वुजू की वजह से, यानी वुजू जहां जहां से किया जाता है उसके निशान जो है ना वो आजाद चमकेंगे वुजू की वजह से। और एक ग्रोह जाएगा तो दूसरा आवेगा और मेरे पास आएगा और वो मुझ तक ना आ सकेगा, तब अर्ज करूंगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे लोग हैं। इस वक्त एक फरिश्ता मुझे जवाब देगा कि आप नहीं जानते, जो इन लोगों ने तुम्हारे बाद दुनिया में नए नए काम किए। यहां अब ये पूरी उम्मत की बात हो रही है, पूरी उम्मत की बात हो रही है, ठीक है जी। इस हदीस में ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, इस हदीस में पूरी उम्मत की बात हो रही है, ठीक है जी। वो देखे, मेरी उम्मती, हदीस के इब्तिदा में ही ये लफ्ज मौजूद है, उम्मती, उम्मत आएगी हौज़े कौसर के ऊपर, ठीक है जी। तो अब मुझे बताएं कि ये असहाब से मुराद कौन से असहाब है? ये इससे मुराद मुनाफिकीन लोग हैं और वो वाले लोग हैं जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक जो इस्लाम से इनहराफ जिन्होंने किया और जो लिबादा मरज़ई रंग में, कादियानी रंग में या गोहरशाइयों के रंग में, जो कि इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम की जड़ें काटते हैं, वो लोग मुराद हैं कि जो के हौज़े कौसर से हटा दिए जाएंगे। बाजवा साहब, अभी की गुफ्तगू से कम अज कम ये चीज साबित होगी कि मदीने के जो मुनाफिक थे, अब्दुल्ला बिन सबा ये और ये दूसरे जो लोग थे, इनकी कबील के मुनाफिकीन, इनको भी उर्फन सहाबा कहा जाता था, ठीक है जी। लेकिन इस्तिलाहन ये सहाबा की लिस्ट में शामिल नहीं है, इस्तिलाहन ये सहाबा की लिस्ट में शामिल नहीं है। अब दूसरी बात यह कि कुछ मुसलमानों के कबाइल जो थे वो मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ, अस्वद अंसी के साथ हो गए थे
اور وہ بھی امت ہے, وہ بھی جو ہے نا عرفاً صحابہ کہلاتے تھے, لیکن وہ اصطلاحاً وہ صحابہ نہیں ہیں. وہ منافقین تھے, وہ مرتدین تھے جنہوں نے اسلام سے انحراف کیا, جو آستین کے سانپ تھے, جو بغل میں چھری رکھا کرتے تھے, جو اسلام کی جڑیں کاٹا کرتے تھے, اور جو آج تک کاٹ رہے ہیں اور قیامت تک کاٹیں گے. یہ وہ لوگ ہیں مراد جو حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے. اب مجھے بتائیں اس گفتگو سے آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے, اور آیا آپ یہ جناب قبول کرتے ہیں کہ نہیں مرزا غلام قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان تراشا اور ان کو غبی کہا؟ باجوہ صاحب جو سوالات ہم نے قائم کیے تھے ان کے جوابات ابھی تک آپ نے نہیں دیے. آپ نے مرتد صحابہ جو آپ کے نزدیک تھے ان کی لسٹ پیش نہیں کی, اور آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ یہ جو حوض کوثر پر جن سے انکار کر دیا جائے گا وہ اس سے مراد منافقین ہے. اس کے بارے میں اپنا موقف آپ نے نہیں دیا ابھی تک. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مروی تھی جو جناب آپ نے پیش کی تھی اس کے اوپر ہم نے مواقبہ کیا آپ کا, اور اس کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گفتگو کا انجام ہو چکا ہے اور آپ کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے, اور اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں تاکہ پھر یہ ویڈیو کے اندر وہ چیز آ جائے. اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس کچھ اور کہنے کو ہو. جو تھا آپ کے پاس وہ دجل اور فریب جو دینا چاہتے تھے آپ وہ دے لیا آپ نے, اور وہ اس کی جو ہے نا ہم نے کلی یہاں کھول دی ہے, اور دیکھتے ہیں آپ اب کیا کہتے ہیں. تو شاہ صاحب میں نے پہلے آپ کو یہ بتا دیا کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بات فرمائی ہے نا غبی غبی, اس کی میں نے وضاحت کر دی. اس کے بعد یہ حدیث ہے اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی, اور اس کے بعد ادھر ادھر بھاگنا ادھر ادھر کرنا اور یہ کرنا وہ چیزیں مجھے نہیں آتی. میں ایک صاف ستھرا سا بندہ ہوں, اور جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اگر اس میں فقاہت والی بات ہوتی, فقہی مسئلہ ہوتا, فقہی مسائل ہوتے تو پھر اس کا بھی اسی حساب سے کرتے. دوسری ایک بات اور میں آپ کو شاہ صاحب بتا دیتا. شاہ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی اور نبی کی فقاہت میں جو ہے نا بہت فرق ہوتا ہے. ایک نبی کی جو فصاحت اور بلاغت ہے نا, اور ایک عام آدمی میں کی جو فصاحت بلاغت ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. چلیں باجوہ صاحب یہ گفتگو تو اپنے انجام کو پہنچی, اور دوسری گفتگو جو آپ نے چھیڑی تھی بیچ میں وہ جو گستاخ تھے ان کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں, اس کے اوپر گفتگو شروع کرنی ہے تو بتا دیں. ابھی کرنی ہے تو ابھی کر لیں, بعد میں کرنی ہے تو بعد میں کر لیں گے. جی دوستو یہاں پر ہماری گفتگو کمپلیٹ ہوئی, اور لقمان باجوہ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی, اور اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی کا دفاع کرنے کے لیے آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے مرزا غلام قادیانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توہین کیا کرتا تھا, گستاخی کیا کرتا تھا, اور دیگر صحابہ کو بھی مرزا غلام قادیانی گالیاں دیا کرتا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ ہی نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ہے, حضرت عمر فاروق ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے. کئی صحابہ اور صحابیات کی شان میں مرزا غلام قادیانی نے بہت گندی گندی گالیاں دی ہیں, گستاخیاں کی ہیں. اور اس کے اوپر اگر کسی مرزئی نے ڈیبیٹ کرنی ہو, مناظرہ کرنا ہو تو ہم حاضر ہیں, اور اس کے اوپر بھی ہم مناظرہ کر سکتے ہیں, اور آپ کو وہ دلائل دے سکتے ہیں, اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے مرزا غلام قادیانی نے ان دیگر صحابہ کی بھی گستاخیاں کی اور گالیاں دی. تو یہ چہرہ تھا, آئینہ تھا جو آپ کے سامنے آ گیا مرزئیوں کا, اور آپ نے سن لیا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.